سعودی عرب کے موجودہ حالات اور اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی جو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی کہ یہ معاملات ہونے تھے اور عربوں نے تباہ ہونا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دعا کی کہ یا اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال، ہمارے شام میں برکت ڈال. تو صحابہ نے عرض کی حضور نجد کے بارے میں بھی دعا کیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اگنور کیا اور دوبارہ پھر آپ نے یمن اور شام کے لیے برکت کی دعا کی. پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے. تیسری بار پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے لیے اور یمن کے لیے دعا کی. تو صحابہ نے تیسری بار آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جب صحابہ نے عرض کی تو کہا کہ نجد کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں فتنے ہوں گے، جہاں شیطان نمودار ہوگا، جہاں زلزلے ہوں گے. تو وہ علاقہ ریاض کا بنتا ہے، نجد کا علاقہ، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت نہیں فرمائی تھی بلکہ وہاں سے فتنوں کا ظہور، وہاں سے شیطانیت کے ظہور کی بات کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل سعودی عربیہ کا جو کیپٹل سٹی ہے ریاض، وہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں بہت سارے فتنوں کا سامان کیا جا رہا ہے، بہت سارے شیطانی کام جو ہے وہاں کیے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ جسٹن بیبر ایک الومناتی گلوکار ہے، سنگر ہے، اس کا شو کیا گیا جہاں مرد و زن اکٹھے تھے، مرد اور عورتیں اکٹھی تھی، اسلام کی احکام کی دھجیاں اڑائی گئیں، شرابیں پی گئیں. اور وہیں طور پر اسی علاقے میں، ریاض کے علاقے میں، وہاں یہودی، کٹر یہودی اسرائیل کے وہ بھی دیکھے گئے. وہ سر عام وہ پھرتے تھے لے کے اپنے وہ چیزوں کو لے کے، مذہبی علامات کو لے کر جن سے وہ ناقوس وغیرہ بجاتے ہیں وہ بھی لے کے پھر رہے تھے، اور گلیوں میں وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ناچ گانا بھی کرتے جا رہے تھے. اور انہی کنسرٹس میں سے ایک کنسرٹ انڈین اداکار ایکٹر سلمان خان کا بھی تھا، ان کے ساتھ عورتوں کا ناچ گانا بھی تھا، جہاں 70 ہزار کا مجمع اکٹھا تھا، مرد و زن مخلوط ماحول کے اندر تھے. اور اسی سعودی عرب کے متعلق محمد بن سلمان کا یہ بیان کہ میں اسے منی یورپ بنانا چاہتا ہوں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ منی یورپ کا مطلب کیا ہے، یورپ والے سارے قوانین وہاں لانا چاہتا ہوں. تو وہ کوشش کرتے جا رہے ہیں، جو سرکار نے پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ اسی چیز کی طرف چلتے جا رہے ہیں. حال ہی میں دوسرا جو سب سے بڑا کام ہوا کہ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگی. اس سے پہلے اخوان المسلمین کے اوپر پابندی لگی اور انہیں بین کیا گیا، ان کو پابندیوں کے اندر جکڑ کر جیلوں کے اندر ڈالا گیا. تو یہ صرف تبلیغی جماعت یا اخوان المسلمین پہ پابندی نہیں ہے، ان بدبختوں کو جہاں بھی اسلام کا نام نظر آتا ہے اسے مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے یہ خلاف ہوتی جائیں گے. اور اسی طرح وہاں ایک نیوم دجالی شہر کو آباد کیا جا رہا ہے 500 ارب ڈالر کی کثیر لاگت سے، جہاں اسرائیلی کمپنیز جو ہیں وہ براہ راست انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، یہودی انویسٹ کر رہے ہیں. وہاں کچھ عرصہ قبل اسرائیل کا وزیر اعظم بھی وہیں پہ گیا تھا اور اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی صورت میں ہمیں بتا دی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک بھی تو غداروں نے قائم کیا تھا. تقریباً 323 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی. خلافت عثمانیہ اسلام کی ایک نگہبان خلافت تھی، اور جہاں بھی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم ہوتا تو وہ ایکشن لیتے تھے. تو ان کی پیٹھ میں برطانیہ کے ساتھ مل کر انہیں چھرا گھونپا، اور 1932 کے اندر جو پہلے سارا علاقہ حجاز تھا اس کو سعودی عرب کا نام دیا، اور ایک نئی اسٹیٹ کا اعلان کیا گیا. وہاں سے ترکوں کو، عثمانیوں کو قتل کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، وہاں ان کو ختم کیا گیا. تو اس طرح برطانیہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے سعودی عرب کو قائم کیا، خلافت عثمانیہ کو توڑا، اور پھر فلسطین کو بھی ان کے قبضے میں دیا، اور ان کے بعد پھر اسرائیلی یعنی یہودیوں کے قبضے میں دیا. اور آج کل پھر انہی یہودیوں کے ساتھ جو ہے یہ لوگ سب سے زیادہ مل کے کام کر رہے ہیں. اور جب یورپین نے اس ملک کو توڑنا چاہا تو انہوں نے ہمفرے جیسے جاسوس بھیجے، لانس آف عربیہ جیسا بندہ بھیجا، جس نے عربیوں اور عجمیوں یعنی عربیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو اختلافات کو ہوا دی، اور وہاں ان کو خریدا، ان عربیوں کو، اور ان ترکوں کے خلاف، عثمانیوں کے خلاف سازشیں کی. حتیٰ کہ 1908 میں جو استنبول سے مدینہ کی طرف ریلوے لائن جا رہی تھی، اس کی جب ٹریک کو بچھایا گیا تو اس سے بھی دھماکوں سے انہی نے
آل سعود نے اڑایا تھا، اور بھی کافی سارے ایگریمنٹس ان کے آن دی ریکارڈ پڑھیں کہ لوگوں نے کیا کیا عبد الوہاب نجدی کے ساتھ مل کر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی ریاض کا علاقہ عبد الوہاب نجدی کی جائے پیدائش بھی ہے، مسلمہ قذاب کی جائے پیدائش بھی ہے، اور آج کل سعودی گورنمنٹ کی ساری فورس اور قوت یعنی دارالخلافہ بھی وہی ہے، اور وہیں پہ یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں، وہیں پہ یہ شیطانی کام کیا جا رہا ہے، اور اسلام کو اس وطن سے آہستہ آہستہ بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہودی اور علومناتی لوگ، سیکولر لبرلز لوگوں کو وہاں آگے لا کے آہستہ آہستہ اپنے ایجنڈے کو جو ہے وہ مکمل کرتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں آج کل سعودیہ کے اندر چل رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک بھی ہیں اور خوفناک بھی ہیں، کہ ایک وہ ملک کہ جہاں حرمین شریفین ہوں، ان کے ساتھ بالکل علاقے کو، جو نجد کا علاقہ ہے، جو مسلمہ قذاب اور عبد الوہاب نجدی کا علاقہ ہے، وہاں ایسے کام انجام دیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی اقدار کے خلاف کام جو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی حقیقت سامنے آتی جا رہی، جو واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے۔ ہم ان سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو دوبارہ غالب کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے، حالانکہ اسلام کے لیے نہیں، یہ یہود و نصارہ کے کھلونے جو تقریباً پچھلی 2 صدیوں سے ان کے ہاتھوں میں نسل در نسل کھیلتے آ رہے ہیں۔ اللہ میں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔